رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اذا لبستم و اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، کہ جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تم اپنے دائیں جانب سے ابتدا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اس بات کا بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ ہر شرافت والا کام، ہر خیر کا کام، ہر عزت والا کام دائیں جانب سے شروع فرماتے، اور اسی کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے تربیت فرمائی، تعلیم فرمائی کہ دائیں جانب سے کام کو شروع کیا کرو، عزت والا، شرافت والا کام۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو مسجد اللہ کا گھر ہے، عزت کی جگہ، احترام کی جگہ ہے، شرافت کی جگہ ہے، تو اس لیے یوں ارشاد فرمایا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں قدم مسجد کے اندر داخل کرو، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنا تو ایسے ہے جیسے انسان رحمت میں آ گیا، ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور اس گھر میں داخل ہوتے وقت مزید رحمت کی التجا کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست، دعا مانگی جا رہی ہے، گزارش کی جا رہی ہے کہ اے مالک میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے، ایک دروازہ نہیں، رحمتوں کے دروازے میرے اوپر کھول دے۔ مسجد میں آ گیا، جب مسجد میں آ گیا تو اعتکاف کی بھی ساتھ ہی نیت کر لے کہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا میری اعتکاف کی نیت ہے، نویت الاعتکاف کہہ لے، تو جب تک رہے گا اس کو اس اعتکاف کا بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اب مسجد سے باہر جانا ہے، مسجد خیر کی جگہ ہے، رحمت کی جگہ ہے، تو مسجد سے باہر چونکہ خیر نہیں ہے، وہ رحمت کی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے وہاں الٹا پاؤں مسجد سے باہر جاتے ہوئے بایاں پاؤں یعنی اپنا لیفٹ فٹ مسجد سے باہر نکالیں گے، اور جب باہر بایاں پاؤں نکالیں گے تو اس وقت دعا مانگیں گے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ باہر تو خیر نہیں ہے، خیر تو مسجد میں ہے، پھر بھی سوال اللہ سے کیا جا رہا ہے کہ اللہ تو ہی اپنا فضل کرنا، تیرے گھر کے باہر جا رہا ہوں وہاں خیریں نہیں ہیں۔ بعض روایات میں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ درود بھی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ ہے۔ اب بیت الخلاء میں جانا ہے تو بیت الخلاء اچھی جگہ نہیں ہے، خیر کی جگہ نہیں ہے، تو وہاں جانے سے پہلے باہر دعا پڑھنی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے، وہاں خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں، اگر یہ دعا پڑھ لے گا تو ان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اب جب وہاں سے باہر نکلنا ہے تو باہر چونکہ اس کے مقابلے میں باہر خیر کی جگہ ہے، بیت الخلاء سے باہر بیت الخلاء کی نسبت خیر کی جگہ ہے، اچھی جگہ ہے، تو پھر دایاں پاؤں باہر نکالنا ہے، دایاں پاؤں یعنی دائیں جانب سے ابتدا کرنی، دائیں جانب سے ابتدا کی، باہر پاؤں نکالا، پھر دعا پڑھی غفرانک، اللہ سے بخشش مانگی،
اور پھر الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے دور کر دیا تکلیف دینے والی چیز کو اور مجھے عافیت بخشی، مجھے تندرستی بخش دی۔ یہ بڑی نعمت ہے پیشاب کا سہولت سے آ جانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو کوئی چیز آ جاتی تو اس کا اہتمام فرماتے کہ دائیں جانب سے اسے تقسیم فرماتے، دائیں جانب سے اہتمام سے۔ اور وضو میں بھی فرمایا وضو کرو تو وضو میں بھی دائیں جانب سے ابتدا کرو۔ اب وضو کر رہے ہیں تو دائیں جانب سے ابتدا، دائیں ہاتھ دھو لیا پھر ساتھ بایاں بھی دھو لیا۔ کلی کر رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے، شرافت والا کام ہے۔ اور ناک صاف کرنا ہے تو ناک صاف کرنا، ناک میں پانی ڈالنا دائیں سے ہے اور صاف ناک کو بائیں ہاتھ سے کرنا ہے، کیونکہ جب ناک صاف کرتے ہیں تو ناک کو کچھ نہ کچھ ہاتھوں کو غلاظت بھی لگ جاتی ہے، کوئی آلائش جو ناک سے نکلتی ہے لگتی ہے، اس لیے اس کے صاف کرنے میں بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا۔ چہرہ دھونا ہے تو پہلے زمانے میں تو وضو کرتے تھے لوٹے سے، تو لوٹے سے وضو کرتے ہوئے پانی لینے کا بڑا اچھا انداز تھا، بائیں جانب لوٹے کو ہاتھ لگاتے اور دائیں جانب سے ایسے پانی لے کے یوں چہرے پہ ڈال لیتے، تو دائیں جانب سے ابتدا ہو جاتی تھی۔ جب ہم ٹوٹی پہ وضو کریں تو پھر بھی پہلے دائیں ہاتھ ایسے تھوڑا سا کر کے پہلے دائیں ہاتھ لگا لیں، اور ہاتھ دھونے میں پہلے جب بازو دھوئیں گے تو دائیں ہاتھ سے ابتدا کریں گے پھر بائیں کو، ایسے ہی پاؤں دھونے میں پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کوئی لباس پہنتے ہوئے پہلے دائیں جانب سے ابتدا فرماتے، کیونکہ لباس پہننا شرافت کی علامت ہے، عزت کی علامت ہے۔ لباس کے بغیر تو کوئی شرافت نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی سنجیدگی نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے۔ لباس میں عزت ہے، احترام ہے، شرافت ہے۔ تو لباس پہنتے ہوئے بھی دائیں جانب سے ابتدا کرتے، یعنی بازو ڈال رہے ہیں تو پہلے دایاں بازو پھر بایاں بازو۔ شلوار پہن رہے ہیں تو اس میں بھی پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں، اور اتارتے ہوئے اس کے الٹ، کیونکہ لباس پہننا شرافت ہے اور لباس کا اتارنا شرافت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، تو اتارنے میں پہلے بایاں بازو پھر دایاں بازو، پہلے بائیں شلوار کی جانب پھر دائیں جانب۔ ایسے ہی جوتا پہننے میں، جوتا جب پہنتے ہیں تو پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالیں، مسجد سے نکل رہے ہیں تو پہلے بایاں پاؤں مسجد سے باہر رکھیں، جوتے کے اوپر رکھ لیں، دایاں پاؤں جوتے کے اندر ڈالیں، اور ہر کام میں بسم اللہ پڑھ لی جائے تو بسم اللہ پڑھ لی جائے تو زیادہ بہتر ہے، دعا پڑھ کے بعد میں جوتا پہنتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لی جائے، اللہ کے نام سے ابتدا ہو جائے۔ جوتوں کو جھاڑنا بھی سنت ہے، گھر میں جوتے پڑے ہوئے ہیں، جوتا پہننے سے پہلے فرمایا جوتوں کو جھاڑ لیا کرو، ہو سکتا ہے اس جوتے کے اندر کوئی سانپ بیٹھا ہو، کوئی بچھو ہو، کوئی بھیڑ ہو، کوئی تمہیں تکلیف دینے والی چیز ہو، اور تمہیں تکلیف دے گی تمہارا نقصان ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے آج سے 1440 سے اوپر سال ہو چکے ہیں، تو اس وقت فرما دیا کہ پہلے جوتوں کو جھاڑ لو، ایسے کپڑے پہننے سے پہلے کپڑوں کو بھی جھاڑ لو، کیا پتا تمہارے کپڑوں میں کوئی تمہیں تکلیف دینے والی چیز نہ ہو۔ ایسے ہی بستر پر تشریف لے جائیں تو بستر پہ لیٹنے سے پہلے بستر کو بھی جھاڑنے کا حکم ہے، کہ اپنے بستر کو اوپر لینے والی چیز کو اور جس پہ لیٹ رہے اس چادر کو جھاڑ لیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو، سانپ بچھو نہیں، ہو سکتا ہے کوئی کامن پن گری ہوئی ہو، کوئی کسی بچے سے سیفٹی پن گر گئی ہو، اور جب آپ لیٹے تو آپ کو اس کی وجہ سے
تکلیف ہو، تو اس لیے پہلے فرما دیا کہ اس کو جھاڑ لیا جائے۔ تو دائیں جانب سے ابتدا کرنا، حدیث میں ہے حتی التناول والترجل، مانگ نکالنے میں بھی دائیں جانب سے اہتمام فرماتے ہیں، پہلے کنگا دائیں جانب پھر بائیں جانب، اتنا دائیں جانب کا اہتمام۔ تو ہم لوگ یہ چیزیں بظاہر دیکھنے میں معمولی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ان میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے یہ چیزیں ہیں۔ ایک تو سنت یہ ادا ہو جائے گی، آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ جب کوئی تم لوگ اچھا کام کرو، خیر کا کام کرو، تو اس میں دائیں جانب کو ترجیح دو۔ ہمارے ہاں تو اس کا، کیونکہ دین کے ساتھ ہی اس کا میل نہیں ہے، عربوں میں چلے جائیں وہ لوگ دائیں ہاتھ سے چیز دیتے ہیں اور دائیں سے لیتے ہیں، پیسے بھی دیں گے تو دائیں سے، واپس بھی لیں گے تو دائیں سے، اگر بائیں ہاتھ سے دیں تو وہ نہیں لیتے۔ جو دائیں ہاتھ سے، یہ عزت والا ہاتھ ہے، کرامت والا، شرافت والا ہاتھ ہے۔ اسی لیے بیت الخلاء میں جب رفع حاجت کر رہے ہیں تو جب آپ نے صفائی کرنی ہے تو بائیں ہاتھ سے کرنی، دائیں سے نہیں کرنی، کیونکہ دائیں ہاتھ عزت والا، شرافت والا ہاتھ ہے، کرامت والا ہاتھ۔ کھانا کھانا یہ عزت کی چیز ہے، شرافت کی چیز ہے، اس لیے کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا، بائیں ہاتھ کا استعمال نہیں ہوگا۔ انگلینڈ میں ایک اللہ والے تھے، حضرت علامہ خالد محمود صاحب، تو وہ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ میں ٹرین میں جا رہا تھا، تو ٹرین میں وہاں خاموشی ہوتی ہے، یعنی اگر آوازیں آ رہی ہیں تو یہ علامت ہے کہ امن نہیں ہے۔ اب کہتے وہ چند نوجوان بیٹھے بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے اور بائیں ہاتھ سے پی رہے تھے۔ فرماتے کہ میں نے ان کے چہرے سے دیکھا بھی یہ تو کوئی یورپ کے تو نہیں ہیں، یہ معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے ایشیا کے ہیں اور مسلمان ہیں۔ تو کہتے میں نے کہہ دیا تم لوگ کیوں بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو؟ تو کہتے جب یہ شور ہوا تو لوگ اکٹھے ہو گئے کافی سارے، اور دوسرے بھی جتنے گورے تھے بھی، یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا بھی بائیں ہاتھ سے کھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو بات کرنا چاہتے تھے کچھ نہ کچھ بہانے سے۔ فرماتے میں نے کہا کہ بائیں ہاتھ سے ہم لوگ استنجا کرتے ہیں، اپنی غلاظت کو صاف کرتے ہیں، اس لیے ہم بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، کیونکہ دائیں ہاتھ سے ہم یہ گندگی کو صاف نہیں کرتے، اس لیے دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ تو وہ جو مسلمان تھے وہ کہنے لگے آپ کی مہربانی۔ تو ہمارے بعض مسلمان ماحول کی وجہ سے دیکھا دیکھی، اگر کوئی بائیں ہاتھ سے کھا رہا تو یہ بھی دیکھا دیکھی ان کے بائیں ہاتھ سے کھانے لگیں گے، بائیں ہاتھ سے پینا شروع کر دیں گے، یعنی یہ ان کا کلچر، ان کا طرز زندگی لے رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی مبارک زندگی موجود ہے، آپ کا مبارک برکتوں والا عمل ہے اور محبوب عمل ہے۔ ڈکٹیشن تو کوئی تب لے جب اس کے پاس اپنا کوئی قانون، اپنا دستور، اپنا کوئی اس معاملے میں رہنمائی کرنے والا نہ ہو، تب کسی سے ڈکٹیشن لی جاتی ہے۔ بھی ہماری آپ رہنمائی فرما دیں، اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی قانون نہیں ہے۔ جب میرے اور آپ کے پاس سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قانون، مبارک دستور ہے، تو ہم لوگ غیروں کی طرف دیکھیں اور غیروں کی باتوں کو اپنائیں، یہ انتہائی نامناسب بات ہے کہ کہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور اشرف اور اکرم اور اعلیٰ اور عرفہ ذات موجود ہے اور اس کی مبارک سنت مبارک زندگی ہے، اسے چھوڑ کے
اللہ کے باغیوں کی زندگی کو لینا یہ تو بڑی بے وقوفوں والی بات ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب تم لباس پہنو تم وضو کرو تو دائیں جانب سے ابتدا کرو. دائیں جانب. ہمارے ایک استاد تھے, اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے, 101 سال کی عمر میں فوت ہوئے, حضرت مولانا عبد الحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر حافظ خالد صاحب کے والد صاحب ہیں. تو صحبت سے بہت کچھ آدمی سیکھتا ہے. تو ان کی صحبت میں اللہ نے کچھ موقع دیا رہے. وہ اگر چائے میں چینی یا کسی چیز میں کچھ چمچ سے کچھ چیز حل کرنی ہوتی تو ہم جیسے روٹین حل کرتے وہ فوراً کہتے اللہ دے بندہ کی کری جانا, اینو سجے پاسوں شروع کر, یعنی یوں دائیں جانب سے. اور ساتھ فرماتے بیت اللہ دا طواف بھی ایویں ہی ہوندا وا, یعنی یوں دائیں جانب, یوں بائیں بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے. اور سنت بھی یہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جب مجلس ہوتی تو مجلس میں اگر کوئی چیز آ جاتی تو دائیں جانب سے ابتدا فرماتے, بائیں جانب سے ابتدا نہ فرماتے. دائیں جانب بیٹھے ہوئے کو ترجیح دیتے. یہ دائیں جانب بیٹھے ہوئے مشورہ لینا ہے یا کوئی بات کرنی تو پہلے دائیں جانب والے. تو اس لیے ہم لوگ بھی دائیں جانب عزت والے, شرافت والے, وقار والے کاموں میں ہم دائیں جانب کو ترجیح دیں گے. دائیں ہاتھ کو جوتا پہننے میں, وضو کرنے میں پہلے دایاں پھر بایاں, لباس پہننے میں لباس پہلے دایاں پھر بایاں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. بڑی آسان زندگی, کوئی مشکل نہیں ہے. گھر میں داخل ہونا, گھر شرافت کی علامت ہے, امن کی جگہ ہے, وہاں جا کے انسان کو راحت ملتی ہے. تھکا ہوا آتا ہے اپنے گھر میں راحت کے لیے جاتا ہے, تو اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں, گھر سے باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں, کیونکہ گھر کے باہر وہ راحت نہیں ہے. موسم کبھی سرد ہوگا کبھی گرم ہوگا, اس لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میرے عمل کی ہیں صبح و شام کی. لیٹنے میں دائیں کروٹ, اور اس میں جو خیریں ہیں جو تحقیقات کے مطابق وہ بھی بڑی زبردست ہے, لیکن ہم نے اس چکر میں نہیں پڑنا. ہم نے تو آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی, مبارک سنت کو دیکھنا ہے. دائیں کروٹ لیٹنے میں سنت ادا ہوگی, اس کا اللہ اجر نصیب فرمائیں گے, اور ساتھ دعا بھی پڑھ لیں تو اور زیادہ نور علی نور ہو جائے گا. تو اس لیے میں اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس کو عمل میں لے آئیں. اس میں کوئی مشکل ہے جی؟ روزمرہ کے کام ہیں جو میں اور آپ کر رہے ہیں. سو بھی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, بیت الخلاء جا رہے ہیں, گھر میں داخل ہو رہے ہیں, گھر سے باہر نکل رہے ہیں, لباس پہن رہے ہیں, لباس اتار رہے ہیں, جوتا پہن رہے ہیں, اتار رہے ہیں. یہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہے. یہ 100% دین بن سکتی ہے. تھوڑی سی میں توجہ کر لوں, کیوں جی؟ اس کی کوشش کریں گے نا جی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر چلنے والا بنائے اور ہمارے لیے چلنا آسان فرمائے.